حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے ہیں، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں کی۔ جانتے ہیں جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے، 25 سال گزارے۔ حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی، پوری امت نہیں چکا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی، کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ؟ ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی، میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا، جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا، جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن اور رات رہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتے۔ آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی۔ لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر، ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں، تو باہر کیوں کھڑی ہے، چھاؤں میں کھڑی ہو جا۔ حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں، جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی وہیں سے ہی کھڑی رہوں، اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں۔ یہ ان کی محبت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے، صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے نام سے، وہ باندھی تھی، لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی سے نہیں۔ 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کی ماں حضرت خدیجہ، بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب سنیے حدیث پاک،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، اپنی زندگی کی شریک حیات، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا، آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت باہر تھے. حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اور کہتی کیا ہے، مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں، فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ سے کہہ رہی، میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے. اے فاطمہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا. اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا کی مالدار خاتون تھیں، بڑی مالدار تھیں مکہ کی، لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر رہی؟ حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا، اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دیتے ہیں، بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں. یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر. جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. جنت المعلا مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا، اماں کی صرف یہ خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں. میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے نکلے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ گواہ ہو جا، خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا جلد وہ مانگتی، اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ، حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا. یہ غموں کا سال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر. ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزوں واقعی دل کا صدمہ ہے. یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے. اور وہی حقیقی زندگی ہے. جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں. شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، عورت چھوٹی چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے. کون سی خاک زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی، حضرت خدیجہ نے قبول کر لی. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں. اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات، ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے. جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو. آج کتنی بری رسم ہے، کتنا برا رواج. جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے، جاؤ اماں کے پاس، مائکے میں چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا.
تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے۔ بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ میں جانتا ہوں ایسے معاملات، میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے۔ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز، چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ۔ شوہر اور بیوی، نئی زندگی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی، ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے، بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی، پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا، دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی۔ ایک دن شوہر باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی، نابینا ہو گیا۔ اس کو گھر لایا، خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی، عیادت کرتی رہی، صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا۔ لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی، گھٹتی جا رہی تھی، اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے۔ تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں جا چکی ہیں۔ اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے۔ 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے، اس سے علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی، عورت انتقال کر گئی، اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دفن کیا۔ مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی، چلاتی تھی، پھراتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ۔ جب جنازہ چلا گیا، لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے، برتن لا رہا ہے، گلاس لا رہا ہے، خود سے سارے کام کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، سب چیزیں۔ محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا، تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا۔ 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے، میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔ میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور وہ اس دنیا سے خوشی خوشی گئی ہے۔ بس مجھے اتنا احساس ہے، دنیا میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا، صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، ان سے تم صرف نظر کرو، قطع نظر کرو، اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا، تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی۔ یہ حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا، تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ناچاکی نا اتفاقی بڑھ جائے گی۔ محبت جسم سے نہیں، روح سے ہوتی ہے۔ محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں، اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو، ان کے اخلاق سے محبت کرو، ان کے کردار سے محبت کرو، پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا، کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا، اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو۔ یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے آداب کے لیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے لوگو جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا۔ حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی تھی۔ شادی کس طرح سے کریں، کس کے ساتھ کریں، ایک الگ ٹاپک، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں تم میں سے جس کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کو بچاتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجر ہیں، آنکھیں بہکتی ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی ہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی و بربادی میں لے جاتی ہیں۔ اس کا سولوشن نکاح ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج الٹا نہیں ہے، الٹا نہیں ہے۔ زنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو، وہ تھوڑے پیسے خرچہ کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کر لیتے ہیں، لیکن نکاح کرنے کے لیے کتنی بندشیں لگا رکھی ہیں۔ آسان کرو اسے جتنا ہو سکے۔ ہر آدمی اپنے اپنے سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ امیروں کی شادیاں دیکھ کر کے غریب بھی یہی خواب سجا رہا ہے، میری بیٹی کا بھی نکاح اتنے بڑے ہال میں ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے، چاہے تمہاری حیثیت پیسوں کی کچھ بھی نہ ہو، دکھاوا چاہتے ہو لوگوں کو۔ شادیاں بڑی بڑی کرنا اکثر لوگوں کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں واہ کیا شادی کیا، صرف اتنی تعریف سننے کے لیے تم اتنے پیسے خرچہ کرنے چاہ رہے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، زندگیاں دیکھو لوگوں کی، جنہوں نے مسجد میں نکاح کیا ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں، گھر چل رہا ہے۔ جنہوں نے بہت بڑے 5 سٹار ہوٹل میں نکاح کیا ان کی بھی زندگی چل رہی، بچے ہو رہے۔ ایسا نہیں کہ 5 سٹار ہوٹل میں شادی کرنے کے بعد سونے چاندی کے بچے پیدا ہو رہے ہوں، اور غریب گھر میں شادی کرنے والے کو صرف انڈے آ رہے ہوں، ایسا تو نہیں۔ سب کی نسل چل رہی ہے، شادی کے بعد کی زندگی پر تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف اور صرف شیطانی دکھاوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی۔ ہاں میں آپ سے کہوں گا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جتنا مال دیا ہے آپ مال کے اعتبار سے اپنی شادی اچھی کرنا چاہیں، اجازت ہے، اسلام میں جائز ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جن کے پاس ہے نہیں، قرضے لے لے کر کے دکھاوا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ارے بہت چھوٹی شادی کیا تو لوگوں کو کہنے دو، اس لیے کہ شادی ان کے لیے نہیں کیا، تمہارے داماد کے لیے، بیٹی کے لیے کیا ہے۔ میاں بیوی جب دونوں راضی ہیں تو ان دونوں کے متعلق کیا تمہارا ٹینشن ہے، کس بات کی فکر ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی شادیاں کی ہیں کن باتوں پہ کی؟ ایک نوجوان صحابی آئے، کہا نکاح کی خواہش ہے لیکن کون نکاح کر کے دے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا میں ایک انصاریہ سے شادی کرتا ہوں تیری، ایک انصار صحابی کی بیٹی ہے، لیکن مہر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ، ایک چاندی کی انگوٹھی تو مہر میں لے کے آ۔ انہوں نے کہا اتنی قیمت میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ولو خاتمن من حدید، جا لوہے کی تو ملے گی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آ، میں اسی مہر پر نکاح کر دوں گا۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا حضور لوہے کی انگوٹھی لانے کی بھی طاقت نہیں ہے، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں انصاری صحابی کی بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ وہ راضی تھی، کہا آقا آپ کی مرضی، اب اس صحابی کو مہر تو کچھ تو دینا تھا۔ حضور نے پوچھا ہل معک من سور القرآن، کیا تجھے قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے؟
اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ، ہاں آقا یہ صورتیں یاد ہیں مجھے۔ حضور نے فرمایا جا یہ تیری دلہن کو وہ صورتیں یاد کرا، یہی تیرا مہر ہے۔ قرآن پاک کی صورتیں اسے پڑھا، اسے یاد کرا، یہ تیرا مہر ہے۔ اس سے زیادہ آسان نکاح کس کا ہوا ہوگا؟ یہ نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوان کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر وہ چلنا چاہے تو میرے نبی سے پوچھے، آقا سب سے زیادہ برکت کون سے نکاح میں ہے؟ حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس نکاح میں خرچہ کم کیا گیا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کا مطلب کنجوسی نہیں، بخالت نہیں، جس کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے کرے، اپنی حیثیت سے زیادہ ٹانگ بھی نہ پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو بخالت بھی نہ کرے، غربا اور مساکین کو خوب کھلائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقریباً 11 نکاح، اس میں سب الگ الگ قسم کے ہوئے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا، حضور کی عمر 25 سال کی تھی اور آپ تجارت کر رہے تھے اور تجارت کا مال تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا اس میں لوگوں کی دعوت بھی ہوئی۔ ایک نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس نکاح میں صرف کھجوریں بانٹی گئیں اور کچھ بھی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، حضرت میمونہ سے نکاح کیا، اس میں تو بکرا ذبح کر کے ولیمہ کیا حضور پاک نے، اور اتنی بڑی دعوت کسی اور میں نہیں۔ کیوں؟ یہ میں حالات بتا رہا ہوں۔ جب تمہارے پاس مال تھا یا مال آیا ہے اس اعتبار سے تمہیں کرنے کی اجازت ہے، اور جب نہ ہو تو قرضہ لے کر کے دکھاوا کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ شادیوں کے لیے اس طرح سے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پتہ نہیں عزیز عزیز چیزیں اٹھا کر بیچتے ہیں، نہیں صرف 4 لوگوں میں مجھے منہ دکھانا رہتا ہے، منہ دکھانا رہتا ہے، نکاح کرنا ہے بیٹی کا، نکاح کرنا ہے فلاں کا۔ اور آج کے معاشرے سے میں نوجوانوں سے کہوں گا، میرے سننے والے جتنے نوجوان ہیں، اگر نبی سے محبت کرتے ہو اس میلاد میں ایک عزم کر لو، ایک عہد کر لو، ہم میں سے جس کا نکاح ہوگا، ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں، ہم سسر کے لیے بلا بن کے نہیں اتریں گے۔ ہاں آج بہت سارے داماد بلا بن چکے ہیں، بلا ہیں، وہ وبا ہیں، اس لیے کہ بیٹی ایک بار دیا ہے اور یہ بیماری زندگی بھر کی لگا لیا ہے۔ ہاں کئی لوگ ہیں ایسے، کڑوی ضرور ہے میری بات، جس نے اپنی بیٹی دیا ہے اور وہ پیچھے لگ گیا ہے۔ کل ہی ایک خاتون میرے پاس آئی، شادی ہو کر کے اس کے 9 سال ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، وہ روتی ہوئی آئی، کہہ رہی ہے کہ میری ماں، اس کی ماں بیوہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا برسوں پہلے، اور برسوں پہلے میرے باپ کی جو پراپرٹی تھی خاندانی، وہ میری بیوہ ماں کو ملی ہیں، وہ کچھ لاکھ روپے آ گئے ہیں، اور جیسے ہی میرے گھر میں معلوم ہوا ہے، شوہر نے مجھے باہر نکال کے گھر بھیجا ہے، جا تیری اماں کو جو پراپرٹی میں ملا ہے اس میں سے 2 لاکھ مانگ کے لے کے آ۔ معاذ اللہ ربین، بھکاریوں سے کیوں شادی کرتے ہو؟ اس طرح کے لوگ جو اپنی عورت پر اپنا محل سجانا چاہتے ہیں، ان کی حیثیت بہت ذلیل ہے، بہت ذلیل۔ میں آپ کو بتاؤں، تم برباد ہونا چاہتے ہو، جس کی خواہش ہے وہ مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دوں گا۔ توبہ استغفر اللہ، کوئی نہیں چاہے گا، ہر کوئی برکت کا راستہ ہم سے پوچھتا ہے، لیکن یہ راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں، جو اپنا بزنس اور اپنی برکت سب برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بعض بزرگوں نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کا مال لے کر کے بزنس میں لگایا ہو، وہیں سے شروعات ہو جائے گی نحوست کی۔ اس کے دل کو توڑ کر جو مال لے جا کر کے لگاؤ گے تو پھر وہاں سے ہاں بخوشی دینا اور بات ہے، پسندیدگی کے ساتھ دینا اور بات ہے۔ بہت سارے لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کا سارا زیور اٹھا کر لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور اس پر تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں کی برکت،
کسی کا دل رو رہا ہے اور تم اپنی دکان سجانے جا رہے ہو. تمہیں تو شادی اس لیے کرنے کا حکم ہوا تھا, ایک کمزور مخلوق تیرے نکاح میں آ رہی ہے, تو کما اور اسے کھلا. یہاں الٹا ہو گیا, اسی سے تو کمانا چاہ رہا ہے. یہ الٹا نہیں ہو گیا؟ بہت سارے لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں شادی ہوگی تو ابھی مانگنا کیا کیا ہے, کار مانگیں کہ بائک مانگیں اور کیا کیا چیزیں مانگیں. ان بھکاریوں سے میں کہتا ہوں کھٹورا لو اور گلی گلی گھومو, ہر جگہ جاؤ, 1 سال میں بہت کچھ مل جائے گا. اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو. ہاں, مانگنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں. پہلے کھل کر مانگتے تھے, بولتے تھے یہ چاہیے, لسٹ آتی تھی, ساری لسٹ آتی ہے خاتون کے گھر میں سسرال. لیکن ابھی کچھ نہیں. ہماری کچھ بھی خواہش نہیں ہے, ایک اچھی شادی کر کے بھیجو, اچھی شادی کرو. اچھی شادی کا مطلب ڈینیسن میں ہونا چاہیے. میں تو یہاں نام لے رہا ہوں, تم دبا کر کے اپنی خواہشوں کا ذکر کرو اور اسی میں دبے لفظوں میں ساری چیزیں. ہم کو کچھ مت دینا, اپنی بیٹی کو ہی جو کچھ بھی دینا ہے دے دو, ہم اس پر نہیں کہیں گے. اور باپ بیٹی کو جو دے بعد میں تانا ماریں گے. کیا تیرا باپ اتنا نااہل ہے, تجھے ایک واشنگ مشین نہیں دیا, تجھے ایک پلنگ نہیں دیا, تجھے ایک تجوری نہیں دیا, تم تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں چاہیے. عزیزان گرامی, یہ بھی طریقہ بھیک مانگنے کا ہی ہے. بھیک مانگنے, یہ جہیز کی لعنتوں کو ختم کرو. جو وہ اپنی خوشی سے لے آئے وہ اس کا مال ہے, تمہارا نہیں. عورت جو اپنے گھر سے لاتی ہے وہ اس کا خود کا مال ہے, شوہر کا نہیں, نہ سسرال کا ہے. عورت جب تک چاہے اسے استعمال کرے, وہ اجازت دے تو دوسرے استعمال کریں. تم شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہو؟ اگر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے استعمال کیا اس کے مال کو, کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی, اس کی نیکیاں ضبط کی جائیں گی, تم حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے. یہ مسائل ہلکے نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیزوں وہ اور ہوں گے. مجھے یہاں معلوم ہے کہ یہ رواج کیوں آئے جانتے ہیں؟ یہاں پر ہندوؤں کے یہاں یہ ماحول ہے, جہیز کی رسم بہت خطرناک بلا ہے ان کے ہاں. آج بھی عورتیں جلائی جاتی ہیں جہیز کے نام پر. بعض اسٹیٹ ایسے ہیں آج وہاں جہیز کے نام پر بہت خطرناک معاملات سسرال والے کرتے ہیں. یہ رسم و رواج پہلے سے چلی آئی, جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ اڈاپٹ کیا. ورنہ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو عرب میں جاؤ, شادی کرنا مشکل ہو جائے گا. ہاں, وہاں پر تم کیا مانگو گے؟ تمہیں باپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا لڑکی کی. لڑکی کا باپ کچھ نہیں دے گا, بلکہ پلس لڑکی تم سے مانگتی ہے 1 لاکھ روپے مہر میں رکھ, تب میں شادی کے لیے تیار ہوتی. وہاں عورتیں مانگتی ہیں. سعودی میں تو آدھا کلو پاؤ کلو سننا مہر میں دینا پڑتا ہے. بیچارے کتنے نوجوان ایسے کماتے کماتے مہر کی رقم 40 سال کے ہو جاتے ہیں. باہر وہاں عرب میں آج بھی یہ رواج, عورت کا حق ہے مانگنا, مرد کیا مانگے گا. یہاں جو ہمارا معاشرہ بدلا ہے اس کی وجہ ہماری صحبت ہے, جو دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ادھر. یہ صحبت کا اثر ہے جو تمہارے ہاں جہیز کی لعنت آ گئی. اسے نکالو اپنے ہاتھ سے. اور کسی بھی عورت کے گھر اس کے باپ پر بلا بن کر کے نازل نہ ہو. جب تم باپ بنو گے تمہیں پتا چلے گا ایک جگر کے ٹکڑے کو, بیٹی کو رخصت کرنا کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا ہے. میرے عزیزو, جن بچیوں کو ہم اپنے گودوں میں پالے ہوتے ہیں, انہیں بڑی کیے ہوتے ہیں, انہیں پڑھائے ہوتے ہیں, کھلائے ہوتے ہیں, ہر عید بقرعید پر انہیں پہنائے ہوتے ہیں, ان ننھی سی کلیوں کو جب باپ رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر تم جانتے نہیں, اس کے گھر سے پوری کی پوری ذات لے کر کے آ رہے ہو, پھر اس پر پلس تمہیں اور مال بھی چاہیے, پیسے بھی چاہیے. کیا یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ رسم کرو تو لڑکی کے گھر میں, شادی کرو تو لڑکی کے گھر میں. پورے اس کارکرم میں صرف ولیمہ ایک ہی ہے جو مرد کے گھر میں ہوتا ہے, باقی کیا ہے سب عورت کے گھر میں کرنا ہے. بچہ ہو جائے چلا اس کے گھر میں. ہاں, جتنے بھی رسم ہیں, ارے شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے, تم اپنے گھر میں بھی تو کرا سکتے تھے, نہیں لڑکی کے گھر میں ہی کریں گے جا کے. جب جب جائیں پورے خاندان کو لے کر اتر جائیں, راشن ختم ہو جائے. یہ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
گھر کے کچن پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہر مہینے 2 مہینے میں. یہ اس طرح کی حرکات کسی ایک گھر کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو کب ختم کریں، کب بند کریں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اعلیٰ نکاح. آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک زوجہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی. ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. ام حبیبہ جس کے نکاح میں تھی وہ عبید اللہ بن جہش، وہ بھی اسلام لائے. دونوں اسلام لائے اور حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. جو پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی وہ حبشہ. وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ ایک دردناک معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا اور شراب پیتے پیتے مر گیا. اسی حالت میں مرتد ہو کر مرا. حضرت ام حبیبہ کے دل میں بڑی چوٹ تھی، بڑا زخم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی، ام حبیبہ ایک تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے گئی، دوسرا غم اس کے شوہر نے دین بدل لیا، تیسرا یہ کہ وہ مر بھی گیا شراب کی حالت میں. اب وہ تنہا ہے، پردیس میں، ان کا اپنا وطن نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ جو نجاشی، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو خط لکھا، اپنے پاس سے ایک صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر کے، کہا اے نجاشی یہ میرا وکیل ہے، تمہارے دربار میں آ رہا ہے. ام حبیبہ بیوہ ہو چکی، میرے وکیل کی موجودگی میں ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضور نے یہ نکاح کا آرڈر دیا وکیل بنا کر. وکیل دربار نجاشی میں آیا. نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کو جب یہ خبر سنائی، وہ خوشی سے رونے لگ گئی تھی، خوشیوں سے رونے لگی. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک شوہر چھوڑا، میں سمجھ رہی تھی زندگی اچاٹ ہو گئی، لیکن کائنات کے آقا و مولا نے اپنے نکاح میں مجھے قبول کیا. اور نجاشی کے بادشاہ، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کے دربار میں نکاح ہوا. خطبہ خود نجاشی نے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. حضور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضور پاک مکہ میں تھے. نکاح ام حبیبہ کا حبشہ میں ہو رہا ہے، اور حبشہ میں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کو نجاشی بادشاہ نے صحابہ کو بلایا اور دعوت کیا، اور 2 غلاموں کے ساتھ اس دلہن کو روانہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. مجھے یہ بتاؤ کتنے جھمیلے تھے، منگنی کہاں ہے، یہ بیچ میں تاریخ فکس کرنے والے معاملات کہاں ہیں، روزہ کھلانے والے معاملات کہاں ہیں، چاند سلامی کہاں گئی، یہ سب معاملات چلے گئے. حضور مکہ میں ہیں، ام حبیبہ حبشہ میں ہیں، نکاح نجاشی کر رہے ہیں، اور دلہن صرف 2 لوگوں کے ساتھ رخصت ہو کر دربار رسول میں آ رہی. مجھے بتاؤ کائنات کا سب سے اعلیٰ دولہا وہ ہے اور سب سے اعلیٰ دلہن وہ ہیں. ان کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئلی زندگی صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے. حضور کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں. یہ بات سمجھ لو. آپ میلاد کی مجلسوں میں میرے آقا کا ذکر سننے آتے ہیں تو یہ کہانیوں کی طرح مت سنو، عمل کرنے کی نیت سے سنو. اور اگر کسی نے یہ نیت نہیں کیا تو اسے سیرت سننے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی ثواب ہے. جب محفل میں بیٹھیں تو یہ نیت کریں، حضور کی سیرت جو بھی سنوں گا عمل کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی وقار، میں سمجھتا ہوں ہماری محفلیں قبول ہو جائیں گی اگر کسی نے عمل کا ایک بھی ارادہ کر لیا، اگر طے کر لیا کہ مجھے کرنا ہے. اب آؤ، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کریں. حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں، کیسی عورت ہونی چاہیے. نکاح سے پہلے کے معاملات، عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے. ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں. میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے، تلاشیں، اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے، تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے. تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی، بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ ہے. تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ دیکھو. لوگ خالی فوٹو دیکھ کر یہ رنگ کالی ہے گوری ہے، کالی ہے گوری، اسی پر لگے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے، بہت مالدار ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، سنو ایسے دامادوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے، یعنی حسب و نسب اعلیٰ ہے، ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہے، یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے، پہلا خوبصورتی، دوسرا پیسہ، تیسرا خاندان۔ حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے، حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یہ 4 میں سے کوئی ایک، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا۔ جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا، خوبصورتی دیکھی، میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ فتنے میں مبتلا کیا؟ وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد، خوبصورت ہے، پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو، ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ، اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا، کس سے بات کر کے آئی، کس سے تیرا تعلق ہے، پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے گا، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، کرو، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو۔ خوبصورت عورتیں، خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا، بہت پیسے والا گھر ہے، نکاح کرو اس سے، کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا، اسے محتاج بنا دے گا۔ ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے، ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں، ہاں سسر سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی، پھر اس سے 4 اس سے 4 اس سے 4 قرضے میں ہی ڈوبا ہے، اور یہ قرض کی لعنت اس کی ختم نہیں ہوتی۔ ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے، یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے۔ تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں